تلاوت بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی، خطاب بھی ہو گیا، اس کے بعد درود و سلام ہوتا ہے جناب. ایک دفعہ پڑھو نا درود و سلام. سید صلی اللہ ہو. چوتھا اور بڑا اہم جز درود و سلام. اب یہ درود و سلام جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے خود پڑھا اپنے نبی پر. ہم اپنے خطاب کے شروع میں بھی اور جمعے کے خطبے میں بھی یہ پڑھتے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا. اپنی زبان سے ترجمہ کریے، او ایمان والو، او نبی دے غلاموں. غلام ہی پڑھے گا نا درود، باقیوں کو تو توفیق ہی کوئی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. او میرے نبی کے غلاموں، تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو اور خوب بھیجو، کثرت سے بھیجو. یہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ درود بھیجو. اب جو حضرات درود و سلام کی یہ جمعے کے بعد جب درود و سلام کے وقت بھاگ جاتے ہیں نا، ان سے گزارش ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے درود و سلام بھیجو، اللہ کہہ رہا ہے درود و سلام بھیجو. ہم ایک درود غوثیہ ہے، بھئی کتنا درود بھیجیں؟ 100 دفعہ، 1 دفعہ، 10 دفعہ، کتنی دفعہ؟ درود غوثیہ ذرا سنیے. اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم. اللہ درود بھیج میرے نبی پر. کتنا؟ معدن الجود والکرم. اتنا بھیج کہ جتنے تیرے خزانوں کا شمار ہے. اب پہلے تو کوئی کرے، اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے ہیں؟ خزانوں کا شمار ہے، بے شمار ہے نا. تو اتنا درود بھیج کہ جتنے تیرے خزانے ہیں نہ وہ شمار ہوں تو نہ درود بھی شمار ہو. بے شمار ہمارے نبی پر درود بھیج. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم. یا اللہ پاک اتنا درود بھیج حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، ہمارے نبی پر. اتنا درود بھیج کہ جتنے تیرے خزانوں کا شمار ہے نہ وہ شمار ہوں اور نہ یہ درود السلام شمار ہو. اچھا پھر کسی کو اگر درود السلام یاد نہیں تو پھر ہمارے امام نے تو کام ہی سوکھا کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ پڑھو نا پھر مصطفیٰ جان رحمت پہ. حالی بھی نہیں مرادہ پڑھن دا. مصطفیٰ جان رحمت پہ، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اب یہ چند ایک شعر ہیں، مطلب سے پڑھیں گے تو مزہ آ جائے گا. جس سہانی گھڑی اے تے اج تسی مینوں پڑھاਉਣਾ میں تو بس اشارہ ہی دینا. جس سہانی گھڑی اس دل افروز ساتھ پہ. وہ جو کفار برے برے گندے گندے کام کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. کہ جب حضور آ گئے، جب حضور آ گئے تو پھر ستھرا دین آ گیا. پھر یہ ظلمت کے جو اندھیرے تھے وہ چھٹ گئے اور پھر ایک نور مصطفیٰ کی صورت میں آپ کو نور الہی نصیب ہوا. اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. پھر جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، اپنے دکھڑے حضور کو سنایا کرتے تھے. وہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. تو پھر یا رسول اللہ پھر تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ کب آپ اپنا دکھڑا سنائیں، پھر کب حضور مسکرائیں. یہ کام بھی ہمارے امام نے سوکھا کر دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور کی تو عادت مبارکہ تھی کہ حضور مسکرایا کرتے تھے. لیکن جب حضور مسکرایا کرتے تھے تب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے. یہ دانت ہے نا جی، دانت ہے، یہ گچھے ہیں. یہ انگور کے گچھے آپ نے دیکھے ہیں، انگور جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جس کے گچھے سے لچھے، وہ نور کی جو کرنیں نکلتی ہیں، جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. وہ دانت صرف دانت نہیں تھے، وہ یوں لگتا تھا جیسے ستارے جڑے ہوئے. یہ اعلیٰ حضرت ہی یہ عقیدہ دے سکتے ہیں. ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. ایک بڑا مشہور شعر آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی، عید اچارا کہہ رہا نا، جس طرف اٹھ گئی. اب اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ وہ جو ابو جہل تھا وہ کہتا تھا کہ آپ میری مٹھی میں بتا دیں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ جاؤں گا. تو پھر آپ بتائیں اس کی مٹھی میں کیا تھا؟ پتھر تھے، کنکر تھے.
نہ پتھروں کو سننے کی حص ہے، نہ بولنے کی حص ہے، نہ سمجھنے کی حص ہے۔ حضور فرمانے لگے اگر یہ جو تیری مٹھی میں بند ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں، جو تو نے چھپا رکھا ہے نا اپنی مٹھی میں، اگر وہ گواہی دے دے کہ میں کون ہوں تو پھر مان جائے گا۔ تو ابو جہل تھا نا بیچارہ، اس کے نصیب میں ختم اللہ علی قلوبہم والی اس پہ مور لجو لگی ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگا جب بڑھے گا تو پھر دیکھی بھی جائے گی۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت فرماتے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ پتھر بھی بول کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ تو پتھروں نے بھی گواہی دی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ میرا یہ خیال ہے، یہ میں سوچتا ہوں کہ لوگ جو چلے جاتے ہیں نا درود و سلام نہیں پڑھتے، شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے۔ اب دیکھیں نا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ وہ کوہ طور پر جب کھڑے تھے اور جب ایک تجلی آپ دیکھ بھی نہیں سکے تھے اور آپ بے ہوش ہو گئے تھے، تو کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ لیکن سرکار نے تو معراج کی رات کو اللہ کو خود دیکھا ہے نا، وہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کوئی سمجھ کے تو پڑھے ان درود و سلام کو۔ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، آخری شعر ہے، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں پہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، کہ جب حضور جنت کی بات کرتے تھے نا، جنت کی بات کرتے صحابہ فرماتے تھے ہمیں یوں لگتا تھا جیسے ہم جنت میں بیٹھے ہیں۔ لیکن جب حضور خطبہ دیتے تھے دوزخ کا، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور جب خطبہ دیتے تھے، جب قیامت کی نشانیاں بتاتے تھے، دوزخ کا بیان کرتے تھے، اس طرح سے لگتا تھا جیسے ہم مسجد سے باہر نکلیں گے تو قیامت شروع ہو جائے گی۔ ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر آخر پہ جب اعلیٰ حضرت یہ شعر لکھ رہے تھے، جب یہ نظم کمپلیٹ ہوئی، ختم ہوئی، تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ فرشتے خود آئے میرے پاس کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں۔ میں تو لکھ رہا تھا نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میں تو لکھ رہا تھا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، میں تو لکھ رہا تھا کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، یہ شعر لکھ رہا تھا، آخری شعر کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس سلام میں وہ فرشتے بھی داخل ہو گئے، کیوں بلا؟ رب کریم کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، اب یہاں پہ بھی فرشتے آ گئے کہ ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اتنا خوبصورت کام ہے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں، یہ فضائل کی بات ہے، اللہ کرے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، ہمارے عمل میں بھی اتر جائے۔ حضور فرمانے لگے جس نے ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ بات اچھی لگی آپ کو کہ صرف بات ہی اچھی لگی، عمل؟ یہ درود و سلام کا مہینہ چل رہا ہے سرکار کا، تو اس پہ آپ ذرا معمول بنائیں۔ چلو عشاء کے بعد ہی بیٹھ جائیں، فجر کے بعد ہی بیٹھ جائیں، کچھ درود و سلام کی محفل، چند اب بندے اکٹھے نہ کریں، ایک تسبیح لے لیں، تسبیح ہاتھ میں رہے گی تو چلتی بھی رہے گی، درود و سلام کی ایک وہ عادت بن جائے گی۔ حضور نبی علیہ السلام فرمانے لگے جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا تو اللہ اس پر، تھوڑا سا اونچی بولے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اچھا جس نے 10 بار پڑھا 100 رحمتیں۔ حضور یہاں پہ اتنے خوبصورت لفظ سنن ترمذی کے، بخاری شریف میں بھی، مسلم شریف میں بھی حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھا نا، 100 مرتبہ، وقت تعین نہیں کیا، سوتے وقت پڑھو، جاگتے وقت پڑھو، بیٹھتے پڑھو، کھڑے ہوتے وقت، جب مرضی پڑھو، جس نے 100 دفعہ مجھ پر درود پڑھا، کل بروز قیامت اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت سے بھی بری ہے، جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ اب حضور آپ کو منافقت سے بھی بچا رہے ہیں، دوزخ کی آگ سے بھی بچا رہے ہیں، تو ہمارا حق نہیں بنتا 100 دفعہ درود پڑھنے کا؟ ہمارا حق نہیں بنتا 100 دفعہ حضور پر درود پڑھنے کا؟ درود کے اتنے فضائل ہیں۔ اچھا جی درود و سلام ہو گیا، اب